चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि नावल के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। हानि बेटा, काशिफ के पापा का फ़ोन आया था। शाम को काशिफ के वालिदैन तुम्हारा हाथ मांगने आ रहे हैं। क्या? दिल की धड़कनें अचानक तेज हो गईं। चेहरे पे खुशी का उजाला बिखर गया। काशिफ से मिलके उसे लगा था कि अब इनके रास्ते जुदा होने वाले हैं। काशिफ को भी इसने यही कहा था कि अपने पापा की बात मान ले। वह शाम बहुत उदास थी जब दोनों पहाड़ी के ऊपर खड़े दुआ कर रहे थे। बोझल दिल के साथ वो वापस आई थी। वापसी पे दोनों खामोश ही रहे थे, कहने को कोई बात ही नहीं थी। 2 दिन से काशिफ आया भी नहीं था। वो यही सोच बैठी थी कि अब जिंदगी ऐसे ही गुजर जाएगी। दिल को समझाने की कोशिश करते करते मायूस हो चुकी थी और अब अचानक खुशी की खबर। काशिफ के पापा कैसे मान गए? उस दिन तो काफ़ी नाउम्मीद लग रहा था वो। इसे हैरत हो रही थी, लेकिन जैसे भी माने थे इन दोनों के लिए तो अच्छा था। वो अब हमेशा के लिए काशिफ की होने वाली थी। मिस्टर रंधावा इसे देख रहे थे। पापा, मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। पापा से जुदाई के ख्याल ने इसे उदास कर दिया। वो हंस पड़े। हानि बेटा, बेटियां बाबल के घर हमेशा कहाँ रहती हैं? इनको तो पिया के देश जाना ही पड़ता है। मुझे नहीं जाना, वो रूठ गई। जमाने की रीत है हानि, जाना तो पड़ेगा, वो इसे समझा रहे थे। आप मुझे खुद से जुदा करना चाहते हैं? हानि बेटा, बेटियां बाप से कब जुदा होती हैं? तुम हमेशा अपने पापा के दिल में रहोगी। तुम्हें पता है, मैं बहुत खुश हूँ। पहले मैं काशिफ को गलत समझता था, लेकिन वो बिल्कुल वैसा ही है जैसा तुम कहती थी। हम किसी भी इंसान के ज़ाहिर को देख के नहीं जान सकते कि इसका बातन कैसा होगा। जब तुम गुम हो गई थी तो वो मेरे पास आके बैठ जाया करता था, तुम्हारी बातें सुनता रहता था, मेरे साथ मिलके तुम्हें ढूंढा करता, पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाता। एक बाप को तो परेशान होना ही था, लेकिन इसकी भी जान पे बान आई थी। तब मैंने जाना कि कोई और भी है जो तुम्हें बहुत ज़्यादा चाहता है। मैं तुम्हारे लिए फिक्रमंद था। अक्सर सोचता था कि मैं तुम्हें इतना ज़्यादा चाहता हूँ, तुम्हारा इतना ख्याल रखता हूँ। किसी ऐसे इंसान से तुम्हारी शादी करूँगा जो तुम्हें मुझसे ज़्यादा चाहे। शायद मैं ऐसा इंसान कभी ढूंढ ही ना पाता। तुम्हारी काशिफ से शादी हो जाएगी तो मुझे कोई फिक्र नहीं होगी। मिस्टर रंधावा के लहजे में बेपनाह प्यार था। वो बेख्तियार इनके गले लग गई। तुम्हारी मामा जिंदा होती तो कितनी खुश होती। खुशियों के लम्हे जिंदगी में कम कम ही आते हैं। हिना भी उदास हो गई। मामा की कमी इसे शिद्दत से महसूस हो रही थी। माएँ बेटियों की सहेलियाँ होती हैं, बाप से सारी बातें नहीं की जा सकती। दोनों ने मिलकर रब से दुआ की थी कि जो इनके हक में बेहतर हो वो हो जाए। रब ने इनकी सुन ली थी। फिर से इसे याद आया कि इसके साथ क्या बीत चुकी है। इसकी खुशी के रंग फीके पड़ गए। मिस्टर रंधावा की खुशी देख के वो इन्हें कुछ नहीं कह सकती थी। काशिफ मामा और पापा के साथ एक बार फिर इन रास्तों पे चल रहा था जिस पे चलना इसे बहुत अच्छा लगता था। ये रास्ते इसके प्यार की मंजिल की तरफ जाते थे। इनकी गाड़ी के आगे 2 गाड़ियां पार्टी डेकोरेटर्स की थीं जो गाड़ी में से फूल फेंक रहे थे। सारे रास्ते पे फूल और इन फूलों पर से इनकी गाड़ी गुजर रही थी। इन डेकोरेटर्स की गाड़ियों के आगे 2 गाड़ियां सिक्योरिटी गार्ड्स की थीं और 2 इनकी गाड़ी के पीछे थीं। लोग मुड़ मुड़ के इनको देख रहे थे। काशिफ ये सब नहीं चाहता था, लेकिन मिस्टर चौधरी के सामने नहीं बोला। इसके लिए यही खुशी काफ़ी थी कि पापा मान गए हैं। गाड़ी हिना के घर के आगे जाके रुकी। काशिफ ने बेल बजाई। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुला। चौकीदार इनको लेकर ड्राइंग रूम में आ गया। चंद लम्हों बाद मिस्टर रंधावा ड्राइंग रूम में दाखिल हुए। इनको देख के आयशा साकित हो गई। खालिद, वही था वो भी आयशा को देख के खड़े रह गए। वक्त बहुत तेज़ी से सरक चुका था। अब वो काशिफ की माँ थी। खुर्रम चौधरी इन दोनों को देख रहे थे। मिस्टर रंधावा ने खुद को संभाला। कैसे हैं आप? सब तशरीफ़ रखिए। खुर्रम चौधरी से मुसाफा करके वो इनके सामने सोफे पे बैठ गए। ड्राइवर गाड़ी से गिफ्ट निकाल लाया और वो इसने एक साइड पर रखने शुरू कर दिए। इसके पीछे सिक्योरिटी गार्ड भी गिफ्ट उठाए आ रहे थे। उन्होंने भी बारी बारी गिफ्ट रख दिए। गिफ्ट का ढेर लग गया। ये इतना कुछ? मिस्टर रंधावा हैरान हो गए। देखिए मिस्टर रंधावा, ये सब हम बड़ी अपनाहियत से लेके आए हैं। आपको बता दिया था कि हम किस लिए आपके पास आ रहे हैं। प्यार तो दोनों बच्चों में है ही। हम इनके इस प्यार को एक नया नाम देना चाहते हैं। आयशा भी संभल गई। खालिद रंधावा सर झुकाए खुर्रम चौधरी की बात सुन रहे थे। हम आपसे हिना का हाथ मांगने आए हैं। वो हमारे घर में बेटी बन के रहेगी। खालिद रंधावा ने एक नज़र आयशा को देखा। मुझे कोई एतराज़ नहीं, हिना अब आपकी बेटी है। खालिद रंधावा बस इतना ही बोल पाए। खुर्रम चौधरी अपनी जगह से उठे और
خالد رندھاوا کے پاس بیٹھ گئے۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہماری درخواست قبول کر لی۔ ہنا بیٹی کہاں ہے؟ اسے بھی بلا لیں۔ ہم بھی لڑکے کو ساتھ ہی لے آئے ہیں۔ ایسا ہوتا تو نہیں، لیکن بدلتے وقت کے ساتھ چلنا چاہیے۔ جس بات میں خوشی ملتی ہو وہ اپنا لینی چاہیے۔ میں ابھی ہنا کو لے کے آتا ہوں۔ مسٹر رندھاوا ان کو چھوڑ کے ہنا کے کمرے میں آ گئے۔ ہنا سوچوں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ ہنی بیٹا چلو، کاشف اپنے والدین کے ساتھ آیا ہے۔ پاپا میرا دل نہیں کر رہا جانے کو۔ کچھ نہیں ہوتا بیٹا، چلو، ایسے اچھا نہیں لگتا۔ ان کے کہنے پہ وہ اٹھ کے ان کے ساتھ چل دی۔ اسے دیکھ کے کاشف کے چہرے پہ رنگ بکھر گئے۔ مسٹر چودھری اور عائشہ نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا۔ عائشہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کے انگوٹھی پہنا دی۔ وہ حیران ہو گئی۔ پاپا نے تو کہا تھا کہ وہ صرف ہاتھ مانگنے آ گئے ہیں۔ اس کی حیرت کو عائشہ بھانپ گئی۔ ہنا، ہم صرف بات پکی کرنے کے لیے آئی ہیں۔ یہ انگوٹھی میں نے پہنائی اس لیے ہے کہ تم اب ہماری بیٹی ہو۔ ایک ماں اپنی بیٹی کو دے رہی ہے۔ منگنی جب کریں گے تو سارا شہر دیکھے گا، اور منگنی کی انگوٹھی کاشف بھی پہنائے گا۔ ہنا شرما گئی۔ اس کے گالوں پہ سرخی بکھر گئی۔ کاشف اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ اتنی پیاری لگ رہی تھی کہ اس کا دل کر رہا تھا کہ باقی سارے منظر سے غائب ہو جائیں اور وہ ہنا کا ہاتھ تھام کے انجانی منزلوں کی طرف گامزن ہو جائے۔ وہ وارفتگی سے ہنا کو دیکھے جا رہا تھا۔ عائشہ کے دل کی دھڑکن بھی تیز تھی۔ بس ایک بار ہی دیکھا تھا اس نے خالد کو۔ اس کے بعد نظریں نیچے کیے بیٹھی تھی۔ پرانی یادوں سے پیچھا چھڑانا آسان نہیں ہوتا۔ کبھی بھی کروٹ لے کے بیدار ہو جاتی ہیں، لیکن اب وہ کسی اور کی ہو چکی تھی۔ وہ ایک بیوی بھی تھی اور ایک جوان بیٹے کی ماں بھی۔ وقت گزر چکا تھا۔ اب دل پہ قابو رکھنا ضروری تھا۔ مسٹر رندھاوا، آپ بتائیں کہ منگنی کب کی جائے؟ ہم تو چاہتے ہیں کہ جلد از جلد ہنا کو اپنے گھر لے جائیں۔ خرم چودھری کا لہجہ عائشہ اور کاشف کے لیے اجنبی تھا۔ بچپن سے ہی وہ ان کے اسپاٹ لہجے کا عادی تھا، لیکن اب ان کا انداز بدل چکا تھا۔ چودھری صاحب، ہنا آپ کی بیٹی ہے، جب دل کرے لے جائیے گا۔ بیٹی کو تو ہر باپ نے رخصت کرنا ہی ہوتا ہے، پھر ملنا بھی کبھی کبھی ہوتا ہے۔ ان کے لہجے میں بے بسی تھی جسے خرم چودھری نے محسوس کر لیا۔ ایسی بات نہیں، اب تو زمانہ کافی بدل چکا ہے، پرانی روایت دم توڑ رہی ہیں۔ ہنا روز بھی آپ سے ملتی رہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا، کاشف لے آیا کرے گا۔ نئے رشتے بنانے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ پرانے رشتوں کو انسان بھول جائے۔ عائشہ چونک اٹھی۔ اسے لگا کہ یہ بات اسے سنانے کے لیے کی ہے، لیکن پھر اس نے سوچا کہ یہ اس کے دل کا چور ہے۔ خرم کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ خالد وہی ہے۔ اچھا، تو پھر آپ بتا دیں کہ کب منگنی کی جائے؟ خرم چودھری خالد رندھاوا سے پوچھ رہے تھے۔ دیکھ لیں، جو دن آپ کو مناسب لگے طے کر لیں۔ مسٹر رندھاوا نے سب ان پہ چھوڑ دیا۔ اچھا، پھر 25 نومبر کیسا رہے گا؟ ٹھیک ہے۔ مسٹر رندھاوا کو کوئی اعتراض نہیں تھا۔ چلیں، پھر طے ہو گیا، 25 نومبر کو منگنی کریں گے۔ کاشف اور ہنا دونوں کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی۔ وہ کوشش کر رہے تھے کہ اپنے تاثرات کو ظاہر نہ ہونے دیں، لیکن بری طرح ناکام ہو رہے تھے۔ اتنی بڑی خوشی ملے تو اسے چھپانا مشکل ہو جاتا ہے۔ خالد رندھاوا مضطرب تھے۔ ایسا کبھی نہیں سوچا تھا انہوں نے کہ عائشہ اچانک ان کے سامنے یوں آ جائے گی۔ بہت کچھ یاد آیا تھا، زندگی کیسے امتحان لیتی ہے، کبھی کبھی ماضی کو سامنے لا کھڑا کرتی ہے۔ عائشہ کے جانے کے بعد ایک عرصہ وہ اسے دل میں بسائے بیٹھے رہے۔ دل کسی اور کو لانے پہ تیار ہی نہیں تھا۔ بہن اور ماں ان کے سر پہ سیرا سے جانے کو بےتاب تھیں۔ ان کے ارمانوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کو ہاں کرنی ہی پڑی۔ شادی کے بعد بھی عائشہ کو وہ نہیں بھلا سکے۔ وہ پرائی ہو چکی تھی، اب اس کا تصور کرنا بھی گناہ تھا۔ وہ خود کو جتنا روکتے اتنا ہی دل اسے زیادہ یاد کرتا۔ تنگ آ کے انہوں نے خود کو روکنا چھوڑ دیا۔ یاد آتی تو یاد کر لیتے۔ اس سے دل کی بغاوت کم ہو گئی اور انہوں نے پریشان رہنا ختم کر دیا۔ اپنی شادی شدہ زندگی کے تمام حقوق و فرائض کو انہوں نے بخوبی نبھایا۔ شادی کے دوسرے سال ہنا ان کے آنگن میں آئی تو اس میں کھو کے انہوں نے پھر سے زندگی کو پا لیا۔ اس کی مسکراہٹ ان کے دل میں لاتعداد پھول کھلا دیتی۔ اسے گود میں لے کے وہ سب بھول جاتے، اس کو دیکھتے رہتے۔ وہ ان کا عکس تھی، ان کا بچپن۔ اسے وہ سب کچھ دینا چاہتے تھے جو ان کے بچپن میں انہیں نہیں ملا تھا۔ وہ ننھے ننھے قدموں سے ان کا ہاتھ تھام کے سین میں چلتی تو وہ اس کے ساتھ ساتھ چلتے رہتے جب تک وہ چل چل کے تھک نہ جاتی۔ اسے اتنا لاڈلا نہ بنائے کہ مجھ سے سنبھالی نہ جائے اور آپ کو آفس سے بلوانا پڑے۔ بیوی کہتی تو وہ مسکرا دیتے، تم بلوا لینا، میں آ جایا کروں گا۔ اسے سب کچھ دینے کی خواہش لیے وہ تقدیر سے ہار گئے۔ ہنا کی ماں اچانک ہی ساتھ چھوڑ گئی ہمیشہ کے لیے۔ زندگی سیٹ ہو چکی تھی اور پھر سے زندگی کے سارے تانے بانے بکھر گئے۔ انہوں نے ہنا کا پہلے سے زیادہ خیال رکھنا شروع کر دیا۔ ماں کا پیار بھی اب ان کو ہی دینا تھا۔
اپنی ذات کو فراموش کر کے انہوں نے ہنا پہ اپنی پوری توجہ مرکوز کر دی۔ وقت کتنی جلدی گزرتا ہے، ان کو پتہ بھی نہ چلا۔ آج دل نے دھڑک کے اپنے ہونے کا احساس دلا دیا تھا۔ دل کی یہ دھڑکن بھی بے وجہ تھی۔ جب کچھ ہو سکتا تھا تب بھی انہوں نے دل کو نظر انداز کر دیا تھا، اور اب تو باقی کچھ بھی نہیں رہا تھا۔ کاشف بہت خوش تھا۔ اس کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش پوری ہو رہی تھی۔ ہنا ہمیشہ کے لیے اس کی ہونے والی تھی۔ انسان کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش ہوتی ہے کہ کوئی اسے بہت شدت سے چاہے اور زندگی اس کے ساتھ ہی گزر جائے۔ خواہش کی تکمیل ہونے والی تھی۔ مشکل وقت گزر چکا تھا۔ ہنا کو تلاش کرتے کرتے وہ کئی بار نا امید ہوا تھا، اور پھر سے نئے عزم سے اس کی تلاش میں لگ گیا تھا، اور آخر کار وہ مل ہی گئی تھی۔ ہنا کے گھر سے واپسی پہ وہ ہواؤں میں اڑ رہا تھا۔ پاپا اور ماما کے ساتھ بیٹھا وہ بار بار مسکرا رہا تھا۔ خرم چودھری اسے مسکراتے دیکھتے تو خود کو بہت مطمئن محسوس کرتے۔ اولاد کی خوشی میں ہی والدین کی خوشی ہوتی ہے۔ عائشہ بھی خوش تھی۔ آسمان بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ کاشف نے ونڈ سکرین کو نیچے کیا۔ ٹھنڈی ہوا کے جھونکے گاڑی میں آنے لگے۔ اس کے بال اڑ رہے تھے اور وہ بار بار ان میں ہاتھ پھیر رہا تھا۔ آسمان پہ چکراتے بادلوں کو وہ غور سے دیکھ رہا تھا۔ یہ بادل اسے بہت پیارے لگتے تھے۔ ہنا سے پیار کی ابتدا بھی تب ہوئی تھی جب یہی بادل برسے تھے۔ دل چاہ رہا تھا کہ وہ ہواؤں میں اڑ جائے۔ اس نے کھڑکی سے ہاتھ باہر نکالا۔ سرد ہوا کے جھونکوں نے اس کے ہاتھ کو سرد کر دیا۔ اسے اچھا لگ رہا تھا۔ دل خوشی سے بھرا ہوا تھا۔ زندگی بہت خوبصورت ہو گئی تھی۔ گیلا گیلا سا اس کے ہاتھ پہ کچھ گرا۔ اس نے ہاتھ اندر کیا۔ ہاتھ پہ بارش کا قطرہ گرا تھا۔ ڈرائیور گاڑی روکو۔ ڈرائیور نے گاڑی سائڈ پہ روک دی۔ کاشف کیا ہے؟ عائشہ نے پوچھا۔ کچھ نہیں، بس دل کر رہا ہے تھوڑا پیدل چلنے کو۔ آپ جائیں، میں آ جاؤں گا۔ تھک جاؤ گے کاشف؟ خرم چودھری فکر مندی سے بولے۔ پاپا نہیں تھکوں گا، آپ کا بیٹا اتنا کمزور نہیں ہے۔ تھک بھی گیا تو ٹیکسی لے لوں گا۔ خرم چودھری کا بیٹا ٹیکسی میں آئے گا؟ ہم آہستہ آہستہ ساتھ ہی چلتے ہیں، جب تھک جاؤ تو گاڑی میں بیٹھ جانا۔ نہیں پاپا، آپ جائیں، میں آ جاؤں گا۔ خرم چودھری نے اس کی جانب دیکھا۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ آج تو اس کی مسکراہٹیں نہیں تھم رہی تھی۔ کاشف، تمہاری خوشیوں کو کسی کی نظر نہ لگے، ان کے دل سے دعا نکلی۔ کاشف روڈ پہ چل پڑا۔ بوندا باندی ہو رہی تھی۔ اسے وہ دن یاد آ گیا جب بارش میں بھیگتا ہوا گھر پہنچا تھا۔ تب بھی خوش تھا اور آج بھی خوش تھا۔ یہ خوشی ہر احساس پہ غالب آ جاتی ہے۔ ہر موسم اچھا لگتا ہے، ہر کوئی اپنا اپنا لگتا ہے۔ دل کے دریچے کھل جاتے ہیں، رنگ ہی رنگ بکھر جاتے ہیں۔ بارش ہو جائے تو کتنا اچھا لگے، اس نے سوچا۔ بادل گرجے جیسے اس کی خواہش جان گئے ہوں۔ تھوڑا ہی چلا تھا کہ ایک گاڑی اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگی۔ اس نے مڑ کے دیکھا تو مرسیڈیز میں دوسرا ڈرائیور ساتھ ساتھ آ رہا تھا۔ پاپا نے فون کر کے بھیج دیا تھا۔ پاپا بھی نا، اسے بہت سارا پیار آیا اپنے پیارے پاپا پہ۔ لوگ بھاگ رہے تھے، دکانوں کے شٹر کے نیچے کھڑے ہو رہے تھے۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا۔ بارش کی بوندیں چہرے پہ پڑی۔ بارش شروع ہو چکی تھی اور اسے پتہ بھی نہ چلا تھا۔ وہ چلتا رہا۔ بارش میں بھیگنا تھا اسے، پرانے لمحوں کی یاد تازہ کرنی تھی، بارش کی بوند بوند کو اپنے وجود میں جذب کرنا تھا۔ سر آپ گاڑی میں آ جائیں، بارش تیز ہو چکی ہے، ڈرائیور نے آواز دی۔ نہیں تم چلو، میں ایسے ہی ٹھیک ہوں، ڈرائیور نے بے بسی سے سارے لا دیا۔ ہنا کیا کر رہی ہوگی؟ کیا بارش کو دیکھ رہی ہوگی؟ اس نے موبائل نکالا اور ہنا کو کال کی۔ بیل جاتی رہی۔ تھوڑے وقفے بعد اس نے فون اٹھا لیا۔ کاشف؟ اس کی آواز سن کے اسے ایسا لگا کہ جیسے بارش بھی مسکرائی ہو۔ ہنا، بارش دیکھ رہی ہو؟ ہاں کاشف، دیکھ رہی ہوں۔ اس بارش نے تو ہمیں ملایا تھا۔ گھر پہنچ گئے ہو؟ نہیں، میں تو راستے میں ہوں اور پیدل چل رہا ہوں۔ اس دن تم سے ملنے کے بعد پیدل گھر گیا تھا۔ آج بھی بارش میں بھیگ رہا ہوں۔ کاشف، سردیوں کی بارش میں بھیگنا اچھا نہیں ہوتا، بیمار ہو جاؤ گے، وہ فکر مندی سے بولی۔ نہیں، کچھ نہیں ہوگا مجھے، اب تمہارا پیار ساتھ ہے، تمہیں ساتھ محسوس کر رہا ہوں۔ موبائل خراب ہو جائے گا بارش میں، وہ شرارت سے بولی۔ ہونے دو خراب، اور لے لوں گا، تمہیں کیوں اتنی فکر ہے؟ بس میرے ساتھ رہنا، ساتھ ہو نا میرے۔ دوسری طرف خاموشی تھی، شاید کال کٹ گئی تھی۔ اس نے موبائل دیکھا، کال چل رہی تھی۔ ہنا، بولو نا، چپ کیوں ہو؟ ساتھ ہو نا میرے تم؟ ہاں کاشف۔ بول کیوں نہیں رہی تھی؟ بس ایسے ہی۔ کاشف، تم سے کچھ کہنا تھا۔ ہاں بولو ہنا، کیا کہنا ہے؟ کاشف، ہنا کہہ بھی دو جو کہنا ہے، شرمانا چھوڑو، جلدی سے، ہم ہمیشہ کے لیے ایک ہونے والے ہیں۔ کچھ نہیں کاشف، بعد میں بات کریں گے، میرا بھی دل بھیگنے کو کر رہا ہے، پھر بارش چلی جائے گی۔ اس نے فون بند کر دیا۔
स्याह सड़क पे बारिश की बूंदें पड़ती हो और इनकी आवाज़ बादल गरजने की आवाज़ के साथ मिलके सुर और ताल का अजब इम्तजाज पेश कर रही थी। इसे थोड़ी थोड़ी सर्दी भी महसूस हो रही थी और मज़ा भी आ रहा था। कपड़े सारे भीग चुके थे। खुशी और सरमस्ती में डूबा वो चलता ही जा रहा था। बारिश तेज़ हो चुकी थी और सामने देखने पे ऐसे लगता था कि जैसे पानी की चादर तन चुकी हो। लोग आज भी इसे अजीब अजीब नज़रों से देख रहे थे, लेकिन इसे परवाह नहीं थी। रास्ते में चाय का एक ढाबा नजर आया। चाय वाला चाय बना रहा था। केतली से गरम गरम भाप उठ रही थी। ढाबे के आगे थोड़ा सा शेड बना हुआ था और इसके नीचे लकड़ी के बेंच पड़े थे। कुछ लोग इन पे बैठ के गरम गरम चाय पी रहे थे। ऐसे सर्द मौसम में चाय। वो भी ढाबे पे रुक गया। गाड़ी भी ढाबे के सामने रुक चुकी थी। इसने ड्राइवर को इशारा किया। वो गाड़ी से निकल के भागता हुआ ढाबे तक आ गया। 2 कप चाय दे दो, ढाबे वाले ने देसी चीनी के प्यालों में चाय डाल के दी। काशू ने इससे पहले कभी प्याले में चाय नहीं पी थी। ये एक अनोखा तजर्बा था। प्याले को पकड़ा तो इसका हाथ जलने लगा। चाय बहुत गर्म थी। ऐसे नहीं साहब, प्याले को ऊपर से नीचे पकड़े। ढाबे वाले ने तरीका बताया तो इसने इसे थाम लिया। चाय बहुत मज़ेदार थी। इस जायके की चाय आज से पहले इसने कभी नहीं पी थी। ड्राइवर भी मज़े ले लेके चाय से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहा था। चाय पी के वो फिर से सड़क पे आ गया। बारिश अब हल्की हो चुकी थी। हवाएं तेज़ चल रही थीं और बादलों का हाथ थामे उन्हें अपने संग उड़ाए ले जा रही थीं। सड़क पे पानी जमा हो चुका था। कोई गाड़ी गुजरती तो पानी का एक रेला आता और काशिफ की पिंडलियों को भगोता चला जाता। सूरज ने बादलों की ओट से थोड़ा सा चेहरा निकाला। हल्की हल्की रोशनी फैली तो आसमां पे धनक फैल गई। कमान की तरह आसमान के एक सिरे से दूसरे सिरे तक फैली कौसो कज़ाब बहुत भली लग रही थी। रंग ही रंग बिखरे हुए थे। वो रुक गया और कुदरत के इस हसीन मंजर को बेखुद होकर देखने लगा।